خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال خود۔ یہ کسی کا فرمودہ ہے، لیکن میں نے اپنے لفظوں میں اس کو ادا کیا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شالوم اور السلام علیکم۔ اس ایمان کے ساتھ آج کے پروگرام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی، حفاظت اور برکت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ہی مشہور اور بہت ہی معتبر اور اہم موضوع ہم پچھلے ہفتے بھی زیر بحث لا رہے تھے، قرآن سے قرآن تک، یعنی ایسی تمام باتیں جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں وہ کیا قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں یا نہیں، یا قرآن کا جو ایز اے اسلام کی ٹیکسٹ بک ہے، مذہب اسلام کی، اس کے اندر یہ درج بھی ہیں یا نہیں ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، پچھلے ہفتے ہم بڑے ایک اہم حوالے کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ لے جا رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے متعلق جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ہم عرض کر رہے تھے، یعنی ایک وہ سائیڈ اور پہلو ہے جو آپ لوگوں سے سنتے ہیں، جو آپ اسکالر سے سنتے ہیں، جو آپ کرٹک سے سنتے ہیں، ناقدین سے سنتے ہیں، لیکن ایک پہلو وہ ہے جو از خود قرآن شریف کے اندر توریت شریف کے متعلق یا بنی اسرائیل کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ قرآن شریف جو ہے بذات خود توریت شریف کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہم نے عرض کی تھی کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں لوگوں سے، یعنی سنی سنائی باتوں پر کبھی عمل نہ کیجیے گا، بلکہ جب بھی کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ قرآن شریف کو اٹھائیں اور پھر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جو کچھ بھی آپ کو توریت شریف، بائبل مقدس، انجیل شریف، صحائف انبیاء اور زبور شریف کے بارے میں غلط اور گمراہ کن بتایا جاتا ہے، اس کا صحیح فیصلہ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کسی مولوی یا عالم کی بات پہ نہ جائیے، بلکہ خود قرآن شریف کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اور یہ دعوت اہل اسلام اور اہل مسیحیت دونوں کے لیے ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان میں بہت ساری غلط فہمیاں اس لیے پائی جاتی ہیں کہ وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ سنتے ہیں لیکن بائبل مقدس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ علماء سے اور ناقدین سے، تنقید کرنے والے گمراہ کن لوگوں سے سنتے ہیں، اور وہ قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور بالخصوص جب موضوع اہل مسیحیت ہوں اور قوم بنی اسرائیل ہو اور خدا کا کلام ہو، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کی دعوت کو آپ دیکھیے اور پھر قرآن شریف کو آپ پڑھیے کہ قرآن شریف نے قوم بنی اسرائیل اور توریت شریف کے بارے میں اپنے اندر لکھے ہوئے احکامات میں کیا فرمایا ہے۔ ہم پچھلے ہفتے یہ بھی عرض کر رہے تھے کہ توریت کے ہوتے ہوئے وہ اپنے فیصلے کیوں کر کسی سے کرائیں گے، اور انبیاء بھی توریت کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ یعنی یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ نہ صرف توریت شریف کوئی قصہ اور کہانی ہے، بلکہ خدائے لم یزل کا کلام ہے، اور یہ قرآن شریف کے اندر از خود مرقوم ہے کہ جب ان کے پاس توریت موجود ہے تو وہ آپ سے اپنے فیصلے کیوں کر کرائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے اندر، آپ بخاری شریف میں سے پڑھ سکتے ہیں، احادیث کی دیگر کتب اس بات کی سند فراہم کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں خود بھی توریت شریف سے کنسلٹ کیا اور اس سے باتوں کو معلوم کیا اور اسے عزت بھی دی۔ تو ہم یہ کیا سمجھے کہ آج کا جو عالم کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا جو قرآن شریف کے اندر لکھی ہوئی بات ہے ایک مسلمان کے لیے وہ حجت ہونی چاہیے، وہ دلیل ہونی چاہیے کہ قرآن شریف کے اندر از خود کیا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ہم نے جیسے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے تو خود توریت شریف کو اپنی زندگی میں کنسلٹ کیا ہے، اس کی عزت بھی کی ہے اور اس سے احکامات
پڑھائے بھی ہیں اور پھر لوگوں کو بتائے بھی ہیں، اور یہ بھی کہ جو احکامات توریت شریف کے ہیں ان کو لوگ چھپا لیتے ہیں۔ یعنی بہت سارے عالم ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں توریت کے متعلق بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ایسوں کے لیے قرآن شریف میں ہم نے ایک سزا تھی، وعید مقرر کی ہے قرآن نے، اس کو بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ توریت اور انجیل کے اندر نور ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ نور سے ملبس ہے، یعنی اس کے اندر ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ اندھوں کے لیے بینائی بھی ہے، بیماروں کے لیے شفا بھی ہے، اور خاص اور جو کچھ انجیل میں ہے اور توریت میں اس کے اندر نور ہے، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اس کے مطابق حکم کیا کریں۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے 3 سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں، یعنی جو کچھ توریت شریف اور انجیل شریف میں لکھا ہے اس کے نازل کیے ہوئے، خدا کے نازل کیے ہوئے کلام کے مطابق حکم نہیں کریں گے تو ان کے لیے 3 سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، اور وہ ظالم ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین؟ وہی کچھ کرنا ہے جو قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، ایز اے مسلمان بہن بھائی ہوتے ہوئے، اور ایز اے ریسرچر ہوتے ہوئے، ایز اے محقق ہوتے ہوئے، ایز اے تحقیق کے حامل شخص ہوتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سنی سنائی باتوں کے اوپر نہیں جانا ہے، بلکہ آپ نے ان باتوں کا حوالہ دینا ہے جو کہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک بات توریت کے حوالے سے قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور میں آپ کے ساتھ اس کو عرض کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے اور اس کو بہت غلط طریقے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم قرآن شریف کی سورہ 5 ہے، سورہ المائدہ، اور اس کی 45ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں سے سورہ المائدہ ہے اور یہ 5ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 45 اب بڑی توجہ کے ساتھ ناظرین سنیے۔ آپ نے بہت زیادہ پروپیگنڈا سنا ہوگا ویڈیوز کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور دیگر واعظ اور تقاریر کے اندر، لیکن قرآن کا جو میں مدعا پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا لکھا ہوا اس کے اندر کیا کچھ ہے توریت کے بارے میں۔ تو یہ 5ویں سورہ ہے، 45ویں آیت ہے، اس میں لکھا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے توریت میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اور ان کے لیے لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یعنی توریت شریف کے اندر یہ حکم لکھ کر دیا گیا ہے، کتبنا کہ کیا ہے؟ جان کے بدلے جان، اور پھر آخر میں اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے لوگ کون سے ہیں؟ وہ ظالم ہیں۔ وہ ظالم قرآن نے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہا ہے کہ وہ ظالم لوگ ہیں جو خدا کے لکھے ہوئے حکم کے۔ اور یہ کون بات بیان کر رہا ہے؟ یہ بائبل مقدس سے میں نے ابھی حوالہ شیئر نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے قرآن شریف سے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ 5ویں سورہ ہے، 45ویں آیت میں ہے کہ قرآن شریف یہ گواہی دے رہا ہے کہ توریت میں یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان، اور پھر آخر میں کیا لکھا ہے کہ جو خدا کے احکامات کے مطابق حکم نہیں دے گا وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، اور یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، جب بھی کوئی اور طرح کا معاملہ دہشت گردی کا ہوتا ہے، تو یہ قتل کا واقعہ ہو جائے یا کچھ اور، تو خاص پر پہ مسلمان اسکالرز یہ آیت پڑھتے ہیں کہ جس نے ایک جان کو قتل کر دیا ہے وہ ساری دنیا کو قتل کر دیا، اس نے ساری دنیا کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی بے حرمتی کی ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے وہ آدھا حکم آپ کو سناتے ہیں
اور آدھا چھپا لیتے ہیں۔ وہ بیان کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ حصہ بیان نہیں کرتے کہ یہ توریت کے اندر لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن کا حکم ہے۔ نہیں پیارے عزیزو، میں نے آپ کو پورا حوالہ پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ لکھی ہوئی بات ہے اور توریت شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ بیان نہیں کرتے کہ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، علماء تو چھپاتے ہیں، لیکن توریت میں آج تک بھی یہ حکم لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بیان توریت شریف اور بنی اسرائیل کا نام لیے بغیر کریں گے تو یہ ایک طرح کی علمی خیانت ہے، یہ مذہبی، ایمانی، روحانی اور عقیدے کی بھی خیانت ہے۔ اور آپ نے جیسے قرآن شریف کے اندر سے سنا ہے آپ نے کہ خدا کے احکامات اور کلام خدا کی خلاف ورزی جو کرتا ہے اور دیدہ دلیری سے تکبر کرتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ خدا کی بات نہ مانتے ہوئے ظالموں میں سے شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے یہ تو قرآن کے اندر بھی بیان ہوا اور قرآن شریف نے گواہی دی ہے کہ یہ توریت شریف میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج جتنی باتیں ہم آپ کے ساتھ اس پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، ان کا کوئی حوالہ موجود ہے، وہ بغیر حوالے کے نہیں ہیں۔ اور ہم نے ہمیشہ یہ علمی جرات کی ہے اور دعوت فکر دی ہے کہ آپ کتابوں کو پڑھیں، آپ بائبل مقدس کو پڑھیے، آپ قرآن شریف کو پڑھیے، اور پھر پڑھنے کے بعد اپنا آپ ریزلٹ نکال سکتے ہیں، نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آئیے میں آج آپ کو یہ باتیں توریت شریف میں پڑھ کر سناؤں گا، تو پھر ان کا کیا بنے گا جو یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بائبل تبدیل ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن شریف، دیکھیے میں نے اس لیے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں اور آپ لوگوں سے سنتے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ نہیں جانا، بلکہ آپ قرآن شریف کو پڑھیے، کیونکہ قرآن شریف دنیا کے اندر اس لیے آیا ہے کہ وہ پہلے انبیاء کی گواہی دے، پہلی کتابوں کی گواہی دے کہ وہ سچ پر مبنی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں بائبل مقدس میں سے آج توریت شریف میں سے جو لکھا ہوا حکم قرآن نے کہا وہ پڑھ کے سناؤں گا، تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جو کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، حالانکہ آج تک وہ احکامات جو ہیں وہ بائبل مقدس کے اندر اسی طرح سے موجود ہیں۔ اور میں نے کسی پروگرام میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ پورے قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ پہلی سب کتابیں بدل گئی ہیں۔ بڑی غور کے ساتھ سنیے، پورے قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ پہلی سب کتابیں بدل گئی ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں، منسوخ ہو گئی ہیں، اور اب صرف قرآن ہی کو آپ نے ماننا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کسی پروگرام میں کہ بات اس طرح سے ہے کہ قرآن جو کہتا ہے اگر کوئی مسلمان نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، تبدل کا لفظ، مبدل کا لفظ، تبدیل کا، بدل کا لفظ بائبل مقدس کے لیے، توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور صحائف انبیاء کے لیے قرآن شریف میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے ان چند ملا کا، علماء کا، جو اپنی ضد پہ قائم ہے، اور نہ صرف وہ بائبل مقدس کی گستاخی کرتے ہیں، وہ ظالم، فاسق اور کافر ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ قرآن شریف کے بھی خلاف بات کرتے ہیں، اور قرآن کو نہ مان کر، قرآن کے لکھے ہوئے حکم کو نظر انداز کر کے وہ گویا کفر جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ وہ راہ نجات پائیں، راہ حق پائیں۔ آئیے، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے توریت میں لکھ کر دیا ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا توریت شریف کے اندر وہ بات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی سورہ المائدہ کی 45 آیت میں سے، کیا وہ آج بھی توریت شریف کے اندر مرقوم ہے، لکھی ہوئی موجود ہے؟ تو خروج کی کتاب اور اس کا 21واں باب آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ خروج کی کتاب بائبل مقدس میں سے، شریعت کی پہلی 5 کتابوں میں سے، اور اس کی آیت نمبر ہے 22 سے 25 تک، 21واں باب، اور پھر آیت نمبر ہے 22 سے لے کر 25 تک۔ میں آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں کلام مقدس میں سے۔ یہاں پہ یوں مرقوم ہے،
اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں، اور قرآن شریف نے کیا لکھا تھا؟ وَكَتَبْنَا، یعنی تورات شریف کے اندر کتب یا کتب یا کاتب کا لفظ آپ نے سنا کہ لکھ کر ہم نے دیا ہے، اور وہ میں جو قرآن نے گواہی دی تھی اس کی تصدیق بائبل مقدس کے اس بیان سے ہے کہ آج تک بائبل مقدس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لیکن آپ کو دیگر طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، لیکن آپ بہت سادہ بہن بھائی ہیں کہ آپ یہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ علمی سفر اختیار کریں اور علمی جرات سے پوچھیں کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو میں پڑھ رہا ہوں خروج کی کتاب 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں سے، اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسقاط ہو جائے پر اور کوئی نقصان نہ ہو، تو اسے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے اور وہ جس طرح قاضی فیصلہ کرے جرمانہ بھر دے۔ اگر نقصان ہو جائے، دیکھیے پورا حکم سنا رہا ہوں، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان۔ اب دیکھیے، جان کے بدلے جان، النفس بالنفس قرآن نے کہا ہے، تو جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ یہ میں نے بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک سے پڑھا ہے۔ اور یہ میں نے کیوں پڑھا ہے کہ وہ سارا گمراہ کن نظریہ ختم ہو جائے اور فساد پھیلانے والے لوگ شرمندہ ہوں کہ قرآن شریف تو گواہی دے رہا ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیو، عزیزو، دوستو، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ بڑے کھلے دل کے ساتھ بات کی ہے۔ قرآن شریف تو یہ بیان کر رہا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، قرآن شریف کہتا ہے اور ہم نے ان لوگوں کے لیے توریت میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ حالانکہ یاد رکھیے، جو توریت شریف میں سے حکم پڑھ کے سنایا وہ ڈیٹیل میں ہے، اور قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے وہ مختصر ہے، لیکن یہاں توریت شریف میں خاص طور پہ بیان کیا گیا ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ تو یہ پورا حکم میں نے توریت شریف کے اندر سے آپ کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب کیا آپ سوچیں گے کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ پوری زندگی جھوٹ بولا گیا ہے؟ آپ پڑھ کے دیکھ لیے، وہ بیچ میں سے لکھی ہوئی بات کو غائب کر دیں گے، لیکن میں قربان جاؤں اور خداوند کے کلام کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کے اندر آج بھی وہ باتیں اسی طرح لکھی ہوئی جن کی گواہی قرآن دینے کے لیے آیا ہے، اور قرآن شریف نے گواہی دی ہے، تعریف کی ہے، اور بائبل مقدس کے اندر آج تک موجود ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو ہم بات بیان کرتے ہیں یہ صداقت کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن شریف نے گواہی دی ہے ویسا حکم آج تک توریت شریف کے اندر موجود ہے۔ تو جب آپ نے یہ پورا دونوں طرف سے سن لیا ہے تو بتائیے، کیا بائبل بدل گئی ہے؟ یا بائبل کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ حق آنے کے بعد باطل کی پیروی کریں گے تو سزا ہے، یعنی جب سچ آپ کے ساتھ بیان ہو گیا ہے پھر بھی آپ گمراہ کن لوگوں کی پیروی کریں گے، ان کی سنی سنائی باتوں پر جائیں گے، تو پھر آپ کو کوئی شخص بھی جو ہے اچھی بات بتائے گا آپ اس کو رد کر دیں گے، کیونکہ آپ گمراہ لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ، چھوٹی گواہی آپ کے ساتھ عرض کر دوں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ یہ تقریباً آج سے کوئی بہت سال پہلے، یعنی کوئی 9-10 سال پہلے کا واقعہ ہے، یا اس سے بھی زیادہ کا واقعہ ہے میرا خیال۔ اور ایک واقعہ ہوا کہ مجھے رائے ونڈ کے اندر جو تبلیغی اجتماع ہے اور مسلمان بہن بھائی وہاں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، یہ پاکستان کے شہر لاہور کے ساتھ ایک سٹی ہے رائے ونڈ، وہاں جانے کا موقع ملا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ میں کیوں وہاں پر گیا، یوسف یوحنا جو کہ بعد میں محمد یوسف ہو گئے، ان کے ساتھ ملاقات تھی، اور واقعہ تو 3 گھنٹے کا ہے کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئیں، لیکن جو محمد یوسف کے ساتھ بات چیت ہوئی، خدا کا شکر ہے کہ ایک بات پر بھی جواب اس کے پاس نہیں تھا، لیکن پھر وہ مجھے لے کر اپنے مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، اور مفتی صاحب نے
بڑی عجیب بات کہی. وہ کہنے لگے کہ صدیق صاحب آپ بہت معقول اچھے انسان لگتے ہیں, اچھی گفتگو کر رہے ہیں, لیکن حیرت ہے کہ آپ بدلی ہوئی بائبل کو پڑھتے ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ بائبل تبدیل ہوگی؟ دیکھیے, اپنے کلیسیا میں, مومنین کی جماعت میں, چرچز میں, سیمینارز میں, کنونشن میں بات کرنا اور بات ہے, لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر ون آن ون بات کرنا فرق بات ہے. لیکن یہی میری دعوت ہے کہ یاد رکھیے, میں اکثر ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو علم ہے وہ دلیری پیدا کرتا ہے. تعلیم, ٹریننگ, ڈسائپلشپ, ڈسپلن جو ہے وہ آپ کے اندر دلیری پیدا کرتا ہے اور جہالت خوف پیدا کرتی ہے. تو خیر, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ وہ کہتے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بس بائبل مقدس تبدیل ہوگی. میں نے ان سے کاؤنٹر کویسچن پوچھا کہ کون سی کتاب پھر نہیں بدلی, لا تبدیل کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ, پریز بی ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, وہ قرآن شریف ہے. تو میں نے پوچھا کہ قرآن شریف کوئی بات کہے تو آپ قبول کر لیں گے؟ انہوں نے فوری کہا جی سبحان اللہ, جو قرآن کے اندر لکھا ہوا. دیکھیے لکھے ہوئے کی بات ہے, اگر قرآن کے اندر لکھا ہوا میں نہ مانوں تو میں مسلمان نہیں رہ سکتا, میں کافر ہو جاؤں گا. تو میں نے ایک حوالہ ان کی نظر کیا, ان کے ساتھ شیئر کیا. آج چونکہ یہ گواہی تو 3 گھنٹے کی ہے کہ 3 گھنٹے کا وقت میں نے وہاں پر گزارا اور مختلف واقعات وہاں پیش آئے اور گفتگو کے دوران میں, لیکن میں ایک اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اور یہ سورہ الانبیاء ہے قرآن شریف میں سے, اور اس کی 105ویں آیت کا میں نے مفتی صاحب کو حوالہ دیا کہ کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ بائبل مقدس تو تبدیل ہو گئی ہے اور قرآن شریف لا تبدیل ہے, اور جو کچھ قرآن بیان کر دے اگر اسے میں نہ مانوں تو میں کافر ہوں, میں مسلمان نہیں ہو سکتا. تو میں نے ان کو یہ ایک آیت بیان کی, اور یہاں پر بھی کتبنا کا لفظ آیا. کتبنا کا لفظ کا مطلب لکھا ہوا, بیان کی اور روایت نہیں ہے. جیسے حدیث میں ہوتا ہے کہ رواہ ابو ہریرہ اور راوی ہیں اس کے حضرت عائشہ, یا راوی ہیں حضرت اس کے علی, تو اس طرح نہیں بلکہ کتبنا کا لفظ ہے. تو یہ 105ویں آیت ہے, 21 نمبر سورہ ہے قرآن میں, سورہ انبیاء, جو میں نے مفتی صاحب کی نظر کی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحُونَ. یہ میں نے حوالہ دیا اور میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور ہم نے نصیحت کی کتاب توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے. یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے, کہاں؟ نصیحت کی کتاب, یعنی توریت کے بعد زبور میں کیا ہے؟ بیان نہیں کیا, لکھ دیا ہے کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے. یہ الفاظ قرآن شریف نے استعمال کیے ہیں. تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کیے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ زبور میں لکھا ہوا ہے کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے. پھر وہ تھوڑی سی اور انہوں نے پہلو بدل لیا, نہیں جو اس وقت زبور تھے ان کے اندر لکھا ہوا تھا, آج جو آپ کی بائبل ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو خداوند کی بے حد تعریف کرتا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں بائبل مقدس موجود تھی, خدا کا کلام موجود تھا. تو میں نے کہا آئیے دیکھ لیتے ہیں, اگر یہ بات زبور شریف کے اندر قرآن کی گواہی کے مطابق لکھی ہوئی نہ ملے تو مفتی صاحب جو کچھ آپ کا حکم ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا. تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے. میں نے خیر ان کو پہلے کہا, میں نے کہا آپ یہ بائبل مقدس لیں اور یہ حوالہ میں آپ کو ایک شیئر کر رہا ہوں, اس کو آپ پڑھیے اور پھر انصاف کیجئے کہ کیا بائبل مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے یا نہیں. خیر انہوں نے بائبل مقدس کو نہیں پکڑا. یہ دیکھیے آپ کس طرح سے ذہنوں کو, مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے. حالانکہ میں نے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب آپ دیگر کتابیں پڑھتے ہوں گے, اخبار بھی پڑھتے ہوں گے, تو بائبل مقدس کو تو پڑھیے. اس زہر کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس لیے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے یہ آپ کو وہ جرت دے رہا ہے کہ آئیے ہم اپنا ہاتھ دوستی کے لیے بڑھائیں. بہرکیف حوالہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یعنی قرآن نے بیان کیا ہے کہ زبور کے اندر لکھا ہے کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے. تو یہ زبوروں کی کتاب میں سے 37واں زبور شریف ہے اور اس کی آیت نمبر 9 سے میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے کیونکہ بدکار کاٹ ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے. کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر نہ ہوگا, لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے. شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے
اور اس پر دانت پیستا ہے، خداوند اس پر ہنسے گا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے۔ شریروں نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دے۔ خیر یہ آگے لمبا زبور ہے، اس کی بعد میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جیسے میں نے یہ حوالہ پڑھا اور مفتی صاحب کی نظر کیا کہ آج بھی قرآن شریف کی گواہی کے مطابق یہ زبور شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ تو خیر یہ آگے لمبی بحث پھر شروع ہو گئی، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ لکھی ہوئی باتوں کی تحقیق کرنا شروع کریں گے، انہیں پڑھنا شروع کریں گے اور آپ جاننا شروع کریں گے، معاملات حل ہو جائیں گے، اور جو آپ سے سال ہا سال جھوٹ بولا گیا ہے، فراڈ کیا گیا ہے، یا آپ کے ساتھ تنقیدی رویہ رکھا گیا ہے، اس کا کلا اور کما ہوگا۔ اور یاد رکھیے قرآن شریف یہ بھی کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، روزے رکھنا کافی نہیں، بلکہ قرآن شریف کا جو مدلل بیان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، سب کتابوں پر ایمان، سب رسولوں پر ایمان، اور پھر خاص بات قرآن میں کیا لکھی ہے کہ ان میں کسی میں آپ نے فرق نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ فرق کریں گے تو آپ بہت زیادہ گمراہی کے اندر موجود ہیں۔ یہ قرآن شریف کی دعوت فکر ہے کن کے لیے؟ جو گمراہ کن پراپوگنڈا کرتے ہیں، جو بائبل مقدس کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جو سیدھے سادے ذہنوں کو الجھاتے ہیں اور ان کو روشنی سے دور لے جانے کے لیے ایک ابلیسی کردار ادا کرتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے جو بائبل مقدس توریت، انجیل، زبور اور صحائف انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، وہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے گستاخ ہیں اور لعنت کے تحت رہتے ہیں، اور ان پر خدا کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ قرآن شریف آیا ہی یاد رکھیے کہ بائبل مقدس کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے، اور قرآن شریف میں ان آیات کے ساتھ بہت زیادہ کثرت سے بیان ہوا ہے، اور بہت زیادہ آیات قرآن شریف میں، گویا قرآن شریف ان آیات سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے ہم اختتام میں دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مسیح کائنات کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، ناظرین کو برکت دے، کسی کے جملہ مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، انہیں شفا عطا فرما۔ یہ دعا ہم کلمت اللہ، روح اللہ، خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، بہنوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ بہت بہت شکریہ آپ کا۔